السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ موٹیویشن ٹی وی میں طاہرہ جبین آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم کرتی ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے اسٹریس مینجمنٹ کے بارے میں۔ تو اسٹریس بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ جب ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں بے وجہ پریشانی ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹریس ہے، بہت زیادہ اسٹریس ہے، تو اسے ہم مینیج کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی لسٹ بنا لیں جو ہمیں زندگی میں مینیج کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں کیا چیز ہوتی ہے؟ نوکری ہو گئی، بزنس ہے، خاندان ہے، بیوی، بچے، نیکیاں، آخرت، مستقبل، ذرائع، وسائل اور صحت۔ یہی 10-12 چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان اپنی زندگی میں مینیج کر رہا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے، اور بیسیکلی انہی میں کسی جگہ پر جو ہے وہ خرابی کی وجہ سے یا ہمارے اندر اسٹریس پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو ہم نے آج اسٹریس کو مینیج کرنا سیکھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ اسٹریس مینجمنٹ کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم اسٹریس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں، اسٹریس مینیج ہو کیسے سکتا ہے؟ تو جو اسٹریس مینجمنٹ ہے وہ سیلف مینجمنٹ سے بہتر ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کو خود کو مینیج کرنا سیکھ لیں تو آپ کا اسٹریس کم ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، آپ کا اسٹریس جب مینیج ہونے لگتا ہے۔ تو یہ کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ ان واقعات اور ان چیزوں کی فہرست بنا رہے ہیں۔ کون سے واقعات اور کون سی چیزوں کی؟ ان واقعات اور ان چیزوں کی فہرست بنانی ہے جس کی وجہ سے ماضی میں ہمیں جو ہے وہ اسٹریس میں ہم مبتلا ہوئے یا اسٹریس ہونے لگا۔ تو باہر سے جو آوازیں آ رہی ہیں اس کو آپ اوائڈ کیجیے، کیونکہ یہاں ساتھ ہی ایک ورک شاپ ہے اور وہ بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور میں دخل اندازی کرنا بہتر نہیں سمجھتی۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ میری باتوں پہ فوکس کیجیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ واقعات اور وہ چیزیں جو آپ کو پریشان کرتی رہی ہیں گزرے ہوئے دنوں میں، ماضی میں، ان کی آپ نے ایک لسٹ بنا لینی ہے۔ جیسے شرم ہو گئی، جھجک، ہٹ درمی، لڑائی، امتحان میں ناکامی ہو گئی، اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹریس، امتحان میں ناکامی، دفتر میں باس کا ناخوش ہو جانا، ان سے کوئی جو ہے وہ آپ کا ٹھیک سے بات چیت نہ کرنا، یا وہ آپ سے ناراض ہو جائیں، یا کاروبار میں کسی قسم کا نقصان ہو جائے، اس طرح سے کوئی گھریلو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، ہر انسان کو زندگی میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہوں، تو آپ اپنے ان مسائل کی لسٹ بنا لیں جن کی وجہ سے آپ کو ماضی میں اسٹریس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے بعد ان چیزوں پر اب آپ نے کرنا کیا؟ آپ نے ان چیزوں پہ نشان لگانے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ وہ چیزیں جنہیں آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، آپ نے ان چیزوں کے اوپر نشان لگا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپنے تجربات سے آپ نے سیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس یہاں رک گئے، یہ وہ، آپ نے اپنے تجربات سے سیکھنا ہے۔ وہ میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں، ایسا گناہ جو انسان سے توبہ کرا دینا، اس گناہ کا شکریہ، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کو پہلے تجربات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اسٹریس ہوا، تو اس اسٹریس کو جو ہے کم کرنے کے لیے آپ کو اپنے ان پرانے ماضی کے تجربات سے سیکھنا چاہیے۔ یعنی کہ ہم نے ماضی میں اگر کوئی گناہ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس سے توبہ کر کے آپ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف آ گئے ہیں، تو ایسا گناہ جو توبہ کرا دے اس کا پھر شکریہ ہی ہے نا۔ تو پھر آپ نے ان چیزوں کی فہرست بنانی ہے جن کو آپ نہیں بدل سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، اور ان چیزوں کی فہرست بھی بنانی ہے جن کو بدلا جا سکتا ہے، جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کی فہرست بنائیں جس سے آپ کا اسٹریس کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3-4 لسٹیں آپ نے بنانی ہیں، اور پھر آپ نے ایک اور فہرست بنانی ہے جس میں آپ کو اسٹریس کہاں سے آتا ہے۔ آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آخر یہ اسٹریس آتا کہاں سے ہے۔ یہ آیا یہ میرے گھر کے کسی ممبر کی طرف سے آتا ہے، میری اپنے گھر میں نہیں بنتی، میری ہو سکتا ہے کوئی بہو ہو تو ان کی اپنی ساس سے نہیں بنتی، وہ کہہ سکتی ہے جی میری ساس ہی آئیں گی مینوں ادھر تو اسٹریس ہوتا ہے، تو کوئی ساس ہیں وہ کہہ سکتی ہیں میری نوہ ہے ادھر تو مینوں اسٹریس ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہے کہ آپ فہرست بنا لیں کہ آپ کا آخر یہ اسٹریس آتا کہاں سے ہے، اور ان واقعات کی بھی فہرست بنائیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں۔ جیسے اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کسی چیز سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ آپ اپنا اسٹریس کم کریں، جیسے میری یہ ویڈیو ہے تو میں اس میں آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں، آپ کو طریقے بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے اسٹریس کو مینیج کیسے کریں۔ تو اس طرح سے اگر آپ کو موٹیویشن اس چیز سے ملتی ہے تو اب آپ نے یہ 10-12 لسٹیں آرام سے بنا لینی ہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟
کیونکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، اتنی زیادہ ہیں نہیں، 10-12 تو میں نے اونج کہہ دیتا سی، 1 2 3 لسٹیں ہیں بس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے۔ انسان جو ہے نا، اس کے لیے بہت بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے حال سے لطف اٹھائے۔ تو آپ بھی اپنے حال سے، جس حال میں ہم ہیں اس حال سے لطف اٹھائیے، کیونکہ یہ حال ہی ہے جو ابھی ہمارا ماضی بن جائے گا، اور یہ جب ہم ماضی میں تھے تو یہ حال ہی ہمارا مستقبل تھا۔ تو بیسیکلی آپ جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، اس جگہ سے لطف اٹھائیے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے لطف اٹھائیے، انجوائے کیجئے۔ آپ اپنے انسان جو ہے نا، وہ اپنے لیے اپنی خوشی خود پیدا کر لیتا ہے نا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں واقعی سٹریس دے رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم انہی چیزوں میں کچھ اچھی چیز ڈھونڈ کے اس سے انجوائے کریں، اس کے لطف اٹھائیں۔ تو میں آپ کو کچھ سوالات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سوالات آپ لکھ لیجیے اپنے پاس، آپ نے ان کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ جو بھی یہ سوالات میں کر رہی ہوں نا آپ سے، انہیں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ تو پہلا سوال کیا ہے جی؟ مجھے کن باتوں پہ غصہ آتا ہے؟ آخر آپ کو وہ کون سی باتیں ہیں جن پہ آپ کو غصہ آتا ہے؟ وہ پہلا سوال یہ ہے۔ لاشعوری طور پر میں کیا زیادہ سوچتی ہوں؟ مطلب ایسی کون سی چیز ہے جو میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، یا آپ کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ، تو آپ نے خود سے یہ سوالات کرنے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی ہوں یا سوچتا ہوں۔ اپنی ذات کی بہتری کے لیے کیا میں نے کوئی کورس کیا ہے؟ اپنے آپ کے اندر بہتری لانے کے لیے کیا میں نے کوئی کورس کیا ہے؟ عام طور پر میرے سٹریس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ مطلب موسٹلی میرے سٹریس کی آخر کیا وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ مجھے سٹریس ہو جاتا ہے، پریشانی ہونے لگتی ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس کے بعد ہمارا 5واں سوال آ جاتا ہے جی، میری ذات کی بہتری میں کس فرد کا کردار سب سے زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے کہ وہ کون سا انسان ہے جو آپ کے اندر تبدیلی لا رہا ہے اور اس کا کردار سب سے بڑا ہے۔ آپ کے اندر مثبت تبدیلیاں اور منفی تبدیلیاں لا رہا ہے، آپ کی ذات کی بہتری میں اگر کوئی فرد کام کر رہا ہے تو وہ کون سا ہے؟ وہ کون سی کتاب ہے جس نے آپ کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا؟ یا کون سی ایسی ویڈیو ہے جس نے آپ کی زندگی پر بہت اثر ڈالا ہو؟ آپ کی 5 انسپریشن کون سی ہیں؟ یہ ہمارا کون سا کویسچن ہے؟ 7، کہ آپ کی 5 انسپائریشن کون سی ہیں؟ 5 ایسی کون سے لوگ ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہوئے ہیں؟ میری کوشش سے کون سے 5 لوگ میری زندگی میں داخل ہوئے؟ 8واں کویسچن کیا ہے کہ آپ نے کیا کوشش کی اور اس سے کون سے 5 لوگ ایسے کون سے لوگ ہیں جو آپ کی کوشش کی وجہ سے آپ کی زندگی میں انٹر ہوئے، آپ کی زندگی میں داخل ہوئے ہیں؟ اس کے بعد ہمارا آگے 9واں کویسچن آ جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے میں زیادہ تر کیا سوچتا ہوں؟ یا رات کو سونے سے پہلے میں زیادہ تر کیا سوچتی ہوں؟ جب میں لیٹنے جاتا ہوں تو میرے بستر پہ میرے ساتھ کون سی سوچیں جاتی ہیں؟ تو جب مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے اس سے پہلے میں کیا سوچ رہی ہوتی ہوں، کیا سوچ رہا ہوتا ہوں؟ صبح اٹھتے وقت میں لاشعوری طور پہ کیا سوچتا ہوں؟ جیسے ہی میری صبح آنکھ کھلتی ہے تو میرے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوتا ہوں یا میں کیا سوچ رہی ہوتی ہوں؟ اس کے بعد ہمارا اگلا کویسچن ہے 11، آخری بار تنہائی میں دل سے کب رویا تھا؟ مطلب آخری بار جب آپ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو رونے کا بہت زیادہ دل کیا تھا تو آپ کب روئے تھے؟ اور آپ نے دل سے روئے ہوں، مطلب ایک ہوتا ہے نا انسان بس ایسے اوپر سے روتا ہے، لیکن نہیں، جب آپ نے دل سے فیلنگز کے ساتھ آپ روئے تھے، وہ کب آپ تنہائی میں اکیلے روئے تھے؟ میں نے آخری بار ایسا کون سا بے لوث کام کیا تھا جس کا مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ملنا تھا؟ یہ آپ نے خود سے پوچھنا ہے کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جو آخری بار میں نے کیا، اور حالانکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ملنا ہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کسی کے لیے کر رہی ہوں، کسی کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ بھی آپ نے لکھنا ہے کہ جس کے لیے مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ملنا تھا، وہ کون سا بے لوث کام تھا جو میں نے کیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا یہ 14واں کویسچن، نہیں 13واں کویسچن آ جاتا ہے کہ میں آخری بار وقت کی قید سے کب نکلی تھی؟ آخری بار ایسا کب ہوا تھا کہ میں بھول ہی گئی تھی کہ صبح کب ہوئی، شام کب ہوئی، میں وقت کی قید سے کب نکلی تھی؟ آخری بار ایسا کب ہوا تھا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں رہا کہ وقت کیسے گزر گیا؟ اور اس کے بعد ہمارا اب آ جاتا ہے 14واں کویسچن کہ اپنے سٹریس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی کہ مجھے جو سٹریس ہو رہا ہے اس کے بارے میں میری اپنی ذاتی کیا رائے ہے؟ اس کے بعد ہمارا 15واں کویسچن آ جاتا ہے جو کہ ہمارا لاسٹ کویسچن ہے کہ کوئی ایسا شخص جو بہت برا لگتا تھا، کوئی ایسے انسان ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو بہت برے لگتے ہیں، تو ایسا کون سا شخص ہے جو آپ کو بہت بہت برا لگتا تھا لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ تو قابل رحم تھا، میں تو اس کو ویسے ہی غلط سمجھتی رہی یا غلط سمجھتا رہا؟ ٹھیک ہے،
इन सवालों को फिर आपने करना क्या है, ये 15 सवाल हैं, बहुत आसानी से इनको आप अपने पास लिख लें। अब ये सवाल मैंने आपको क्यों बताए हैं, इनको आपने करना क्या है, इन सवालों के आपने जवाब तलाश करने हैं। सबसे पहले तो आप ये सवाल खुद से पूछेंगे और इनके जवाब जो भी आपकी समझ में आएंगे वो आप अपने पास लिख लेंगे। उसके बाद आप 1 माह बाद दोबारा इन्हीं के जवाबात जो है ना सवालों के, वो दोबारा से देंगे और देखेंगे कि कोई तब्दीली जो है वो आई है कि नहीं। और यकीन कीजिए आपके अंदर तब्दीली आ जाएगी, ठीक है, आप बहुत बेहतर खुद को महसूस कर रहे होंगे। और उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस घुमाने नहीं हैं, इन्हें आपने संभाल के रखना है और फिर आपने दोबारा इनको 1 साल बाद देखना है और फिर आपको जवाब मिलेगा और आपने दोबारा से वही जवाब लिखने हैं। और आप इन्हीं सवालों के जवाब जब लिखेंगे ना 1 साल बाद, तो यकीनन आपकी शख्सियत तब्दील हो चुकी होगी और उस वक़्त आप बहुत बेहतरीन महसूस कर रहे होंगे। और इसका मतलब है कि आपका स्ट्रेस मैनेज हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका स्ट्रेस मैनेज हो रहा है। अच्छा, अब ये तो थी, मैंने आपसे कहा कि ये आप करें। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बतानी बहुत ज़रूरी हैं कि ऐसी कोई मैं आपको मोटिवेशन तो दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको कोई तरीका भी तो बताऊँ ना। तो मैं अब आपको कुछ मशवरे देना चाहती हूँ कि वो क्या है, ठीक है। ज़िंदगी का जो हर वाक़या होता है ना, वो एक तजुर्बा होता है, ठीक है। क्या होता है, वो एक तजुर्बा होता है। तजुर्बे का कोई मोल नहीं होता, ठीक है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो भी तजुर्बे आपको हासिल हो रहे हैं, आप उनसे सीखें। ऐसे नहीं होता कि आपके साथ कोई वाक़या हुआ तो वो बस एवं ही हो गया है, ऐसे नहीं होता। आप उससे सीखेंगे और आप अगर उससे सीख रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। उसके बाद क्या है जी, जिस तरह आप चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी ना करे, हम चाहते हैं साड़ी ज़िंदगी है तो इनकी तकलीफ़ है, तो क्यों इस पे बोलना है, तो क्यों इंज पे करना है। तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में कोई बंदा दखल अंदाजी ना करे, इसी तरह जो दूसरे लोग होते हैं ना, दूसरे वो भी चाहते हैं कि इनके मामलात में, उनकी ज़िंदगी में कोई बंदा दखल अंदाजी ना करे। तो ना आप, अगर आप किसी के मामलात में इस तरह से फजूल में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो यकीनन कोई आपके मामलात में भी इस तरह फजूल दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। और इसकी वजह से फजूल का स्ट्रेस होता है वो भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, कभी किसी दूसरे को कभी भी ज़िंदगी में मोहताज ना बने आप किसी दूसरे इंसान के, बल्कि अपनी सलाहियतों पे आप भरोसा रखें जो अल्लाह ने आपको दी हुई है। अल्लाह ने आपको एक इंसान जो बनाया तो उसने आपको सिर्फ अल्लाह ने अपना मोहताज बनाया है, किसी इंसान का मोहताज आपने नहीं बनना है। और आपने अपनी सलाहियतों पे भरोसा रखना है। अल्लाह ने आपको बेशुमार सलाहियतें दी हुई हैं, आप उन पे भरोसा रखें। उसके बाद क्या है जी, हमें किसी भी बात को जो है ना, किसी भी बात को ज़िंदगी में हतमी ना समझें। मतलब ये ना कहें कि बस जी इत्थे तो गल ही मुक गई है ना, ऐसे नहीं होता। गल नहीं मुकदी, गल चलती रहती है। तब्दीली जड़ी है ना वो आउंदी रहती है। अपने ज़हन 'च तब्दीली की गुंजाइश रखनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि तब्दीली जो है ना, तब्दीली उसकी गुंजाइश रखें अपने अंदर। किसी भी चीज़ को ये ना समझें कि बस ये चीज़ तो यहाँ ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर तब्दीली की गुंजाइश आपको रखनी पड़ती है। आप जिस बात को दुरुस्त समझ रहे होते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है, हम समझ रहे होते हैं ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ठीक है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो चीज़ वैसी ना हो, उससे ये अक्सर मुख्तलिफ हो ना। या ऐसे हो सकता है हम किसी चीज़ को गलत समझ रहे हों और वो अच्छी हो, और कई बार ऐसे होता है, ठीक है। तो ये शऊर रखें आपकी ज़िंदगी में, किसको शामिल करना है और किसको नहीं शामिल करना है। अच्छा, समझ आ गई। और अगर किसी को हमने शामिल किया है अपनी ज़िंदगी में तो हमने उसे कितना शामिल करना है ना अपनी ज़िंदगी में। ऐसे तो नहीं है कि हम कहीं अपनी ज़िंदगी का, अपनी हंसी, अपनी खुशी का पूरा कंट्रोल ही अगले शख्स के हाथ में पकड़ा दें, ऐसे तो नहीं करना ना। तो ये शऊर आपने अपनी ज़िंदगी में रखना है, अपने अंदर ये शऊर आपने रखना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसको शामिल कर रहा हूँ, किसको शामिल कर रही हूँ। आया ये इतना जो है ये करती भी है कि नहीं इतना कि मैं इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँ। इतना मतलब आपको बहुत शऊर से ये फ़ैसले करने होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में शामिल होने वाला जो शख्स होता है ना, जो भी शख्स होता है, हमारे दोस्त हों, हमारे कोई भी हों, हमारे शरीके हयात हों, जो भी हों, तो वो इंसान हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर डालता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिविटी से खुद को दूर रखिए। ये स्ट्रेस का बहुत बड़ी वजह नेगेटिविटी होती है। और उसके बाद सिर्फ इसे ज़िम्मेदारी सौंपिए जो इस काम का अहल हो, ठीक है।
آپ کسی ایسے انسان کو اپنے کام کی ذمہ داری کبھی نہ سونپیں. پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری خود پہ لیں نا. اور اگر آپ کسی کو سونپ ہی رہے ہیں تو وہ انسان جو ہے وہ مطلب اسے اویئر بھی ہونا چاہیے اور وہ ذمہ دار انسان ہو. ایسے انسان کو اپنی ذمہ داری سونپیے جو اس کام کا اہل ہو. جو ذمہ داری لینا نہیں چاہتا یا اس کا اہل ہی نہیں ہے تو آپ اس کو بلا وجہ آپ کے لیے وہ بلا وجہ اسٹریس کا باعث بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کام کرے گا کہ نہیں, وہ کام خراب کر دے گا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. تو کسی بھی ایسے انسان کو آپ اپنا کام نہ سونپیے جس پہ آپ کو ڈاؤٹس ہوں. تو اپنا کام کی ذمہ داری آپ خود لیجیے. اور اگر آپ کو کسی کو ذمہ داری دینی ہے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کو ذمہ داری دیجیے اور لوگوں کو پہچانیے. اس کے بعد ایک آخری بات میں آپ سے اور کروں, اپنے اور لوگوں کے درمیان میں ہمیشہ مناسب فاصلہ رکھیے. ٹھیک ہے, بہت دور ہوں نہ بہت قریب. یہ جو ایک فاصلہ ہے نا, اسے کہتے ہیں ہمارا اورا, ہمارا سیلف. ہم کہتے ہیں کہ میرا ایک اتنا اورا ہے, میری سیلف اسپیس ہے نا, میری اسپیس میں کوئی داخل ہوتا ہے نا تو مجھے الجھن ہوتی ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو مطلب یہ ضرور سمجھے کہ آپ نے انہیں اپنی زندگی میں کتنا شامل کرنا ہے نا. اپنے اور لوگوں کے درمیان میں ایک مناسب فاصلہ رکھنا ہمیشہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی انسان سے بہت دور ہو جائیں. اور جب ہم کسی پروفیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پروفیشنل ریلیشن شپس ہوتے ہیں تو اس میں یہ فاصلہ بہت ضروری ہوتا ہے نا. تو یہ چیز آپ سمجھیے. اس کے بعد پیسہ کمائیں آپ, اس کے ساتھ ساتھ پیسہ خرچ کرنے کی صلاحیت بھی اپنے اندر پیدا کر لیں. ٹھیک ہے, پیسہ کماتے جانا تو کما کے وہ ہمارے اندر وہ کنجوس انسان بننا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. ہمارے اندر یہ بھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے پیسے کو خرچ کہاں کرنا ہے. نہ ہی ہم اس میں یہ نہ کریں کہ یہاں سے گئے اور فضول کی چیزیں اٹھا کے لے آئے. اس طرح نہ ہو. زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیں. ٹھیک ہے, اور اپنی زندگی جو ہے نا وہ کس طرح گزاریں, قدرتی اصولوں کو جانیے اور سیکھیے اور اس کی مدد سے زندگی گزاریے. قرآن پڑھیے اور اس کے اندر آپ کی زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ لکھا ہوا ہے. ویسے اپنی زندگی گزاریے. آپ دوستوں کے بارے میں جیسا چاہتے ہیں ویسے آپ خود بن جائیں. کس طرح ہم کہتے ہیں نا میرا دوست ایسا ہو, میرا دوست ویسا ہو, تو ایسا ویسا جیسا ہمیں چاہیے نا, ایسا ویسا جیسا ہم کہیں گے کہ تم بن جاؤ. ٹھیک ہے, تم ایسے ہونا چاہیے تھے, تمہیں ایسے ہونا چاہیے تھا, تم میرے دوست ہو نا, تو ایسے آپ خود بنیے نا, پھر آپ کو ایسے دوست بھی ملیں گے. ٹھیک ہے, زندگی کو دیکھنے کا جو آپ کا موجودہ زاویہ ہے نا اس کو بدل دیجیے. کالے رنگ کی اینک جو ہم سب نے آج کل پہنی ہوئی ہے, ہم سب اس کو دنیا کو اس کالے رنگ کی اینک سے دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں تاریکی ہے, کہیں پہ روشنی نہیں ہے, کہیں روشنی نہیں ہے. تو اس روشنی کے لیے دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے کالے رنگ کی اینک اتارنی ہوگی. اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے اس نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں دنیا کو دیکھنے کے لیے, دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اپنے اوپر یہ جو کالی اینک ہم نے لگا رکھی ہے جس میں ساری دنیا ایک جیسی لگتی ہے, اسے اتارنے کی ضرورت ہے. چیزیں بدل جاتی ہیں اور ان کے اثرات بھی بدل جاتے ہیں. اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسٹریس جو ہوتا ہے نا, اسٹریس وہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا. برا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ برا نہیں ہوتا. یعنی بعض اوقات اسٹریس جو ہوتا ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب اگر خطۂ رام سے ہم نکال کر دیکھیے ہیں تو اظہار جرأت کے قابل ہونا. ٹھیک ہے, جیسے اگر ہم وہ کیا کہتے ہیں ہم باکسنگ والے میچز وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں ان کا جو اسٹریس یا ان کے وجہ سے وہ ہوتا ہے ایگریشن, وہ اسے کس طرح یوز کرتے ہیں نا, تو اظہار جرأت کے قابل ہو جاتا ہے انسان. اسٹریس کا سوچ کر اسٹریس میں نہ آئیں, اس سے اپنی توانائی کو جو ہے نا وہ استعمال میں لائیں. یعنی کہ ہم یہ سوچیں میں تو اسٹریس ہو رہا ہے یار, اس چیز کے بارے میں بہت اسٹریس ہو رہا ہے, اس سے اور اسٹریس بڑھ جاتا ہے. تو اسٹریس کو نہ سوچیں, آپ اس کے حل کو سوچیں. تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو جسے آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت پسند کریں گے. اور میں کس طرح کی ویڈیوز بناؤں یہ بتانے کے لیے آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں, اور کمنٹ سیکشن میں. اور آج بھی میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو لیکن آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے, بہت بہترین ہے. میں اب کلینک اسٹارٹ کر لیا ہے تو میں اپنے کلینک پہ ہوتی ہوں, تو میری ویڈیوز اب آتی رہا کریں گی. تو پلیز لائک, کمنٹ, سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو شیئر دس ویڈیو ان دا گروپس. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو بھی بتائیے, اگر آپ کو نہیں پسند آئی تو بھی بتائیے. اگر آپ کو بہت اچھی لگی ہے تو نیچے ایک لائک کا بٹن ہے میری طرف سے, وہ دبا دیجیے. اگر نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کا بٹن ہے, وہ دبا دیجیے. سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو پریس کیجیے. خدا حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, سراؤنڈنگس کو کلین رکھیے اور دوسروں کا بھی خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, اور آپ مجھے اپنے ٹاپکس کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. موٹیویشن ٹی وی. دس از می طاہرہ جبین سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.